کہ امام عالی مقام کا آخری خطبہ ہے اور پھر امام عالی مقام کی شہادت ہے، کیونکہ جان نثاروں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے، بھتیجوں نے، سب نے اپنے اپنے حصے کی سعادت پائی۔ حضرت قاسم جن کی نسبت بی بی سکینہ سے حضرت امام علی مقام امام حسین کی صاحبزادی کے ساتھ ان کی نسبت طے تھی، آپ نے بھی شہادت پائی اور امام علی مقام سے فرمایا آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، کیونکہ میرے والد گرامی نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور کہا تھا کہ مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، پڑھ لینا اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، آج سے زیادہ بھی کوئی مشکل وقت زندگی میں آنے کا ہے، لہٰذا وہ تعویذ میں نے کھولا ہے۔ اس تعویذ میں کیا ہے؟ اس تعویذ میں یہ لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے، ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی کربلا میں ہوگا، یزیدیوں کے نرغے میں ہوگا، ہر طرف سے تیروں کی برسات ہوگی اور بہت بڑا لشکر میرے بھائی سے مقابلے کے لیے آئے گا۔ اس وقت میرے بھائی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ اے چچا، میں نے وہ خط پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کی ہے، آپ کی طرف سے مجھے اجازت چاہیے، آپ اجازت مرحمت فرما دیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے ان کو بھی اجازت دی، پھر اپنے بیٹے امام علی اکبر کو بھی اجازت دی، ننھے علی اصغر نے بھی جام شہادت پا لی اور اب فقط امام علی مقام ہیں اور آخری خطبہ ہے۔ امام علی مقام نے آخری خطبہ دیا، من و ان میں پڑھ کر سناؤں گا تاکہ بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ آپ تک بغیر کسی ایڈٹ کے، بغیر کسی الفاظ کی تبدیلی کے من و ان پہنچے۔ فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا گجرا پیش کیا اور فرمایا اے میری قوم، خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا لینا سب اس کے قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن عدل کا میدان لگے گا، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خون کا مطالبہ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم میں سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزہ اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا بھی تم نے ارادہ کیا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری نہیں، قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی طمع ہے اور میرے درپے آزار ہو تو مجھے موقع دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے جس کسی حصے میں جانا چاہوں چلا جاؤں۔ اگر یہ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی رضا پر راضی، صابر اور شاکر ہیں۔ گویا کہ آپ نے اتمام حجت فرمائی۔ یہ کہنا کہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ امام پاک پر الزام ہے، امام پاک پر الزام ہے، اور یہ الزام وہی لگائے گا جو یزیدی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، جو اہل بیت کا وفادار ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، وہ اس طرح کی بات، کمزور بات کبھی بھی نہیں کرے گا۔ امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحکم للہ وردینا بقضاء اللہ، حکم اللہ کا ہے اور ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، اس کی قضا پر راضی ہیں۔ امام علی مقام نے جنگی لباس پہنا، خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ اب کوئی اور نہیں جو امام پاک کو تیار کرے گا۔ اب تک تو امام نے حضرت قاسم کو بھی تیار کیا، حضرت امام علی اکبر کو بھی تیار کیا، عباس علم بردار بھی تیار ہوئے، لیکن آج وہ وقت آ گیا، قبا پہنی، امامہ رسول سر پر باندھ لیا، سید الشہداء امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ میدان کی طرف گئے ہیں۔ غور کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے، آنکھوں کو بند کیجئے، وہ وقت غور کیجئے، اس کی طرف توجہ کیجئے، تصور میں لائیے کہ کیسا وقت ہوگا کہ امام علی مقام اب رخصت ہو رہے ہیں اور خیمے میں فقط امام زین العابدین ہیں اور چند اور بچے خواتین ہیں، سارا کا سارا
کنبہ خاندان رب العالمین کے دین کے لیے نچھاور کر چکے، اب ان کے پیچھے رونے والی فقط خواتین ہیں۔ اہل بیت کا کاروان چلے گا اور لوگوں کو ہدایت اور راہ سنت کی منزل ملے گی۔ امام علی مقام اب میدان کی طرف رخ کرتے ہیں اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ جو تم ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، جس کو میرے مقابل میں بھیجنا ہو بھیج دو۔ بڑے بڑے جنگجو پہلوانوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو، سپاہیوں کو عموماً جنگوں میں آخر وقت کے لیے رکھا جاتا ہے، سیف سائیڈ کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں، کہ مشکل وقت پڑا تو ان لوگوں کی مدد ہوگی، ان کے ذریعے ہم مقابلہ کریں گے۔ تو امام علی مقام کے لیے بڑے بڑے جنگجو رکھے گئے جن کا غرور اور تکبر یہ تھا کہ ان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، لیکن یہ اس بھول میں تھے کہ یہ جن کے مقابلے میں آ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں، شیر خدا کے لاڈلے شہزادے ہیں۔ وہ بھول گئے تھے امام علی مقام کے مقابلے میں جو بھی بہادر آیا بھیڑ بکری اور سبزی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ ابن سعد کے لشکر کی سارا تکبر جو ہے چند ہی وقت میں، چند منٹوں میں، خاک و خون میں وہ غرور اور تکبر مل گیا۔ اب کوئی ایسا نہیں تھا جو تنہا ابن زہرا کے مد مقابل کھڑا ہو سکتا، جو بھی آتا امام علی مقام اس کو بھیڑ بکری اور سبزی کی طرح کاٹ کر دور گرا دیتے۔ ایک شور اٹھا کہ تنہا تنہا اگر لڑتے رہے تو یہ شیر خدا کا لاڈلا سب کے لیے سب کو واصل با جہنم کر دے گا، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ یہ اعلان ہوا کہ یک بارگی ان پر حملہ کیا جائے۔ موسم خزاں کے پتے جس طرح جھڑتے ہیں، فرمایا حضرت امام علی مقام امام میں حسین کے لیے اسی طور پر ہوا کہ یکے بعد دیگرے تو جو لوگ آئے واصل با جہنم ہوئے، لیکن اب تنہا ہر طرف سے چاروں سمتوں سے امام علی مقام پر جو ہے تلواروں تیروں کا می برسایا گیا اور آپ کا تن نازنی خوب زخمی ہوا۔ جب خوب زخمی ہو چکے اور نیزوں کے حملوں سے تن نازنی بہت زیادہ گھائل ہوا، مجروح ہوا، تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے آئیں اور امام تشنا کام کو گرداب بلا میں لے کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہوا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی، ناچار امام علی مقام ایک جگہ پر ٹھہر گئے۔ ہر طرف سے تیروں کی برسات ہے، امام مظلوم کا تنے ناز جو ہے تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، نورانی پیشانی زخموں سے چور ہے، لہو لہان ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، مہمان کے طور پر بلایا اور اب ضیافت میں جو ہے شہادت دے رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ کربلا میں یہ سلوک ہوا۔ ایک تیر آپ کی مبارک پیشانی میں جو کہ بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی، اس جگہ پر لگا۔ بے ادبان کوفہ نے اس پیشانی مصفہ اور اس جبین پرزیا کو تیر سے گھائل کر دیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ لاڈلا شہزادہ خاک و خون میں نہلا گیا۔ کہتے ہیں بوقت شہادت امام علی مقام نے جب نگاہ دوڑائی ہے تو دیکھا کہ سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، ہاتھ مبارک میں ایک بوتل لیے کھڑے ہیں، علی المرتضی بھی کھڑے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی کھڑے ہیں، فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی مقدس روحیں بھی مجسم ہو کر آ گئیں۔ یہ سب کہہ رہے ہیں اے حسین ہماری جانب دیکھو، دیکھو ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امام علی مقام کے خون کے قطرے جو ہے جاری ہو رہے ہیں۔
تو رسول خدا اس کو بوتل میں بھر رہے ہیں اور کیا مبارک کلمے مصطفیٰ کریم کی مبارک زبان سے تلفظ ہو رہے ہیں، اللہم آتی حسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ مصطفیٰ کریم نے یہ مبارک جملے تلفظ کر فرمائے، نبی کا نواسا خان کو خون میں نہلا گیا، بی بی فاطمہ الزہرا کی روح لرزنے لگی، امام پاک زخموں سے چور چور گھوڑے سے نیچے آ گئے، رب کا عرش ہلنے لگا، مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کا تارا زمین پر ہے، علی المرتضیٰ کی آہ نکلی، یہ کون زمین پر آ گیا؟ یہ وہ زمین پر آیا جو مصطفیٰ کریم کے کاندھوں پر سوار ہوتا تھا۔ کائنات نے وہ منظر دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا یہ لاڈلا شہزادہ خاک و خون میں نہلا گیا ہے، جن کا جسم زخموں سے چور چور ہے، اور اب یہ کربلا کی سرزمین پر ہے۔ گھوڑے نے اس وقت بھی وفا کی اور داستان وفا رقم کی۔ کیا ہوا؟ بے دین آئے، شمر لعین آپ کے سینے پر چڑھ گیا، امام حسین نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دیکھے اور فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم سچ فرماتے تھے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارتا ہے۔ امام علی مقام نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا سچ فرمایا تھا میرے نانا نے، تو ہی وہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا کا فرمان سچ ہوا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، لوگ رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اے شمر میرا سر اس وقت تن سے جدا کرنا جب میں سر بسجود ہو جاؤں۔ امام علی مقام امام حسین کو اس وقت اگر کوئی فکر تھی، کوئی جستجو تھی، کوئی طلب تھی تو یہ تھی کہ میرا سر جھکے تو رب کی بارگاہ میں جھکے، نماز کی حالت میں جھکے، جس کو آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں، سو کر بھی ضائع کرتے ہیں، کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے بھی ضائع کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے اس وقت اپنے سر کو جھکایا، جمعے کا دن تھا، مبارک گھڑیاں تھیں، سر امام علی مقام سجدے میں ہے، اور یزیدی گروہ نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سبحان ربی الاعلی آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور دوسرے ہی لمحے آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا گیا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔